جی السلام علیکم ناظرین. خدائے بزرگ و برتر کے نام سے ابتدا ہے، جو خالق عالمین کا، اور آپ کو ماہ رمضان کی سعادتیں، برکتیں اور آپ کی عبادات کو خالق کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کے ہر امور میں، ہر مسئلے میں خداوند کریم کی مدد شامل حال رہے. لاکھوں درود و سلام ہو سرکار ختمی مرتبت پہ، ان کی آل پہ. آج کی ابتدا ایک سورہ فرقان کی آیت نمبر 10 کے ترجمہ ہے، جو اپنے رب کے آگے سجدہ کر کے عجز و ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 10 ان لوگوں کے لیے جو رات کے وقت اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے عجز و ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. یقیناً خداوند کریم کہ وہ برگزیدہ اور صاحب انعامات لوگ ہیں، وہ جن پہ خالق کی عنایات کی، نواشات کی، کرم نوازیوں کی بارش رہتی ہے. جی، اور خداوند کریم عجز و ادب کو ہی پسند فرماتا ہے. وہ ذات بزرگی اور بڑھائی تو اسے زیبا ہے. وہ عاجزی کو اپنی بارگاہ میں جب اپنے بندوں میں اس چیز کو پاتا ہے تو اس وقت ندا دیتا ہے ملائکہ سے. کہا کہ دیکھو، کہتے تھے، کس نے کہا تھا کہ یہ زمین پہ فساد کرے گا آدم کے متعلق؟ کہا کہ یہ لوگ ہیں جو میری بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، سجدہ ریز روتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور میری بڑھائی اور میری بزرگی کا تذکرہ کرتے ہیں. یہی کامیاب اور فلاح پانے والے ہیں. جی چلتے ہیں جی ہم اپنے پہلے استخارے کی طرف. جی ساجد صاحب ہیں گجرانوالہ سے. جی تو ساجد صاحب، آپ نے قرضے اور حالات میں یہ کہا کہ مقروض ہو گیا ہوں اور حالات میں بہتری نہیں ہے. جو کام کرتے ہیں وہی الٹ ہو جاتا ہے. تو ساجد صاحب ایسے ہے کہ آپ، یہ میں تصویر دے رہا ہوں آپ کو، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین. آپ نے یہ صبح کے معمولات میں، یعنی کہ صبح سے مراد ہے صبح فجر، نماز فجر میں، اب تو ایسے ہے کہ لازمی یہ دن آپ کے پاس رحمت اور برکتوں کے ساتھ آئے ہیں، تو یہ سحری کا وقت بن جاتا ہے آپ کے پاس. سحری کے وقت میں ایسے کوشش کیجیے گا کہ جس وقت آپ سحری کے لیے بیدار ہوں تو اس ذکر میں مشغول ہو جائیے گا. اور نماز فجر کے بعد جب فجر پڑھ چکے تو کم از کم ایک تسبیح جو ہے اس کی تلاوت فرمائیں گے. جی آپ، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین. دیکھیے پھر خداوند کریم کی رحمتیں اور فضل، اور کیسے قرض کی ادائیگی ہوتی ہے اور کیسے حالات میں بہتری ہوتی ہے. اس خدا کی رحمت کو دیکھیے گا، اس کے فضل کو دیکھیے گا، کرم کو دیکھیے گا. جی آگے ہمارے پاس محمد سرور صاحب ہیں. یہ بھی اپنے مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں اور بیماری. کہتے ہیں کہ میں ہر وقت جسم میں درد رہتا ہے. جی درد کے لیے ایسا ہے کہ یہ اسماء الہی ہیں، انہیں ذرا غور سے یاد کر لیجیے گا، سن لیجیے گا. یا سلامو، یا سلامو، یا شافیو، یا کافیو، یا قویو، یا متینو، یا قائمو. یہ ہیں جس وقت آپ کی درد کی کیفیت ہو تو ان اسماء الہی کو آپ تلاوت کیجیے گا. مالی حالات کے لیے آپ ایسے کیجیے گا کہ اپنے گھر میں ذرا صبح کے وقت میں سورہ المائدہ کی تلاوت رہے. جی یقیناً اس کی پابندی رہی تو اللہ تعالیٰ وہ اسباب مہیا کرے گا جہاں سے آپ کی مالی حالات میں، مشکلات میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی اور مہربانی ذات الہی فرمائے گی. جی آگے ہیں جی ماری ابھی امریکہ سے. جہاں نکاح کرنا چاہتی ہوں ہو جائے گا، کامیاب زندگی رہے گی، بس یہ بتا دیں. جی بی بی، یہ تو آپ دیکھیے حالات کہ جہاں نکاح کرنا چاہتی ہیں. پہلے بھی آپ یہ کہا ہے آپ نے کہ میرے بچے بھی ہیں، بچے منع کرتے ہیں. تو دیکھیے کہیں مشکلات میں نہ گر جائیے گا. سوچ سمجھ کے کیجیے گا کہ جن سے کرنا چاہتی ہیں وہ
امریکہ میں نہیں ہیں، باہر ہیں، تو غور کیجیے گا، کچھ دن کے لیے رات کے وقت میں ایسے کرنا، سوتے وقت سورہ مزمل کو تلاوت کیجیے گا اور اپنی اس دعا کو دل میں رکھ کے نیند کی آغوش میں چلے جائیے گا، دیکھنا کوئی خدا مہربانی فرماتا ہے، کسی قسم کا اشارہ ملتا ہے آپ کو سورہ مزمل کے صدقے میں دی، اگر ملتا ہے جو خوبی کا ہوگا تو پھر آپ سوچ لیجیے گا اور اپنے بچوں کو مطمئن کیجیے گا۔ تو یہ میری آپ سے سورہ مزمل کی آپ سے گزارش ہے کہ اسے پڑھیے گا، خدا مہربانی فرمائے گا جی۔ آگے ہیں جی، یہ بھی ہانیہ بی بی امریکہ سے ہیں، جو موجودہ حالات ہیں ان کی وجہ سے پریشان ہوں میں، کیا بہتری آ جائے گی؟ جی بی بی، یہ بہت زیادہ سوالات آئے ہیں، بہت زیادہ سوالات۔ اب آ کے کچھ اس میں استخراج قرآن سے ہمیں جو چیزیں مل رہی ہیں وہ بہتری کی مل رہی ہیں۔ یہ ایسے ہی سمجھیے گا جیسے کہ چائے کے کپ میں ایک طوفان مچا ہوا ہے، باہر کچھ نہیں ہے، یقیناً یقین کیجیے گا جی، یا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں باہم پہنچا رہا ہے تمام لوگوں کو، کیونکہ ہزاروں لوگوں کی، سینکڑوں لوگوں کی اسی مسئلے میں کال آئی ہے جو آپ نے کی ہے جی۔ ٹھیک ہے، کیا بہتری یقیناً ہوگی۔ اب بھی جو خوف اور جو ڈر ہے وہ آپ کے اندر ہے، جو وسوسے اور جو وہم پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے اندر ہے۔ خدا بندہ کریم بہتری کی طرف حالات کو لے کے جا رہا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پریشان تھے، جنہیں میں نے مئی کا کہا ہوا تھا، وہ الحمدللہ اس ماہ رمضان کی برکتوں سے وہ حالات ابھی سے پیدا ہو گئے ہیں جی، بہتری کی طرف جی۔ آگے ہیں جی نجم صاحب جی، جو بھی کام کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتا، محنت بھی کرتے ہیں مگر پریشان رہتے ہیں۔ جی نجم صاحب، ایک دفعہ، اگلی دفعہ جب آپ دوبارہ کال کریں گے تو مجھے ایک مہربانی فرمائیں گے کہ ذرا کام کی نوعیت کو بتا دیجیے گا جی۔ کام کی نوعیت کو بتائیے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے میں انشاءاللہ اس میں دیکھ لوں گا جی۔ اب میرے اس میں تو ایسے آیا ہے جناب، تذکرہ آیا ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کام کرتے تھے وہ آپ کام کر رہے ہیں، مگر آپ کو حدید کی موافقت ہے۔ اگر آپ لوہے کی طرف چلے جائیں، جو کام ہے اس میں اگر حدید کو شامل کر لیں تو یقیناً آپ کے لیے بہتری آئے گی جی۔ والسلام، دعا کو۔